بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو جناب واصف علی واصف، جو ایک درویش منش انسان تھے، جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے چند اقوال جو انہوں نے سوال و جواب کی صورت میں دیے، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے تاکہ ان کے خیالات سے ہم بصیرت حاصل کر سکیں۔ تجھ کو بھی کچھ آگہی مل جائے گی، تجھ کو بھی کچھ آگہی مل جائے گی، تو میری دیوانگی اپنا کے دیکھ۔ رنگ اور برش تو سب کو ملتے ہیں، مگر ان کے استعمال سے شاہکار تیار کرنے کا سلیقہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ جناب واصف علی واصف کے پاس حرف کو تصویر بنانے کا یکتا فن تھا۔ وہ حروف سے فکرے اس طرح بناتے چلے جاتے تھے کہ ان کا خیال الفاظ کا روپ اوڑھ لیتا اور پھر خیالی صورت سے نکل کر مشاہدے کی تصویر بن جاتا۔ اس طرح جب وہ اپنی گفتگو کو پھیلاتے تو سننے والے کو جلا بخشنے والی اور آگہی کے نئے دریچے کھلنے لگ جاتے۔ یوں محفل کے شرکا اس خاص علم سے سیراب ہوتے جو مومن کی میراث اور فقراء کرام کا خاصہ ہے۔ انسان کے خیال کو جلا بخشنے والی یہ روشنی جب پھیلنے لگی تو امت کے ہر طبقہ حیات و نگر کے لوگ ان سے جوق در جوق رابطہ کرنے لگے اور اپنے اپنے سوال اور مسئلے کا حل پوچھنے لگے۔ واصف علی صاحب واصف انسانوں کو خدا اور اس کے نبی سے محبت کا درس دیتے ہیں، اور تمام سوالوں کے جواب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ راہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حسد اور رشک کیا ہے، تو ان کا جواب ہے کہ حسد دوسرے آدمی کو کسی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ رہے، اور رشک اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے۔ جو صفت کسی سے نکالنا چاہو وہ حسد ہے، جو اپنے آپ میں ڈالنا چاہو وہ رشک ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور سوال کا جواب ہے کہ کوئی واقعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ تو آپ نے اس کا جواب میں فرمایا، جب انسان مکان بنا چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے پیسوں سے بنایا ہے، مگر یہ تو اللہ احسان کر رہا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرو۔ آزمائش ہوتی ہے غیروں کے لیے اور اپنوں کے ساتھ تو مہربانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے اپنے آپ کا تعلق ہے تو پھر آزمائش نہیں ہے۔ جو غیر ہے وہ صبر کرتا ہے، جو اپنے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے لیے پسند کر کے چن لیا، اور شکر ہے کہ تو نے اس امانت کے لیے مجھے منتخب کیا۔ لہٰذا ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، حالانکہ وہ آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا۔ یہ امر بھی قابل شکر ہے۔ مال کی محبت کے ایک سوال کے جواب میں واصف علی واصف فرماتے ہیں، مال متاع جمع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی سختی ہے۔ اس کو مال متاع میں گرفتار کر دیا۔ آپ پیسے گنتے جاؤ، دوسروں کے پیسے گنتے جاؤ، پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پھر آنے والے اس پیسے کو 1 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ پیسہ تو خرچ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ پھر چلے جانا ہے۔ اس پیسے کی محبت درد پیدا نہیں کرتی، باقی ہر محبت آپ کے دل میں درد پیدا کرتی ہے۔ ایک نہ مانے بانیاں پیسے گن گن سوئے۔ جو اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے وہ قریب آتا جائے گا۔ رکت طاری ہونی شروع ہو جائے گی۔ محسوس کرو چشم بینا یہی ہے، اہل درد کے لیے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا
کہ درد کہاں سے ملتا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا درد اہل صفات لوگوں سے ملتا ہے، ان سے محبت کرو۔ درد بانٹنے والوں کے پاس سے ملتا ہے، دنیا کی نجات سے ملتا ہے۔ درد بیماری میں ملتا ہے، گلاس سے اگر محبت ہو جائے تو آج یا کل اسے ٹوٹنا ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں، درد مل جائے گا۔ اپنی ذات سے محبت کرو تو خدا مل جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بدی کے بارے میں سوال تھا کہ بدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بدی برائی ہے، بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا مگر ایسے ہی بن جاؤ گے۔ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے لیکن وہ بد کے لیے ہے، جو نیک ہے وہ انسان اپنے دامن بچاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تو دامن بچا کر گزر جاؤ۔ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ان کا خالق ہے۔ اپنے دامن میں اچھے اچھے خیالات رکھو۔ نیند باعث رحمت یا باعث زحمت ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا ایک بد آدمی کو نیند بدی سے بچاتی ہے، نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے۔ ہمیشہ روشن خیال دل میں لاؤ، اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہو، درویشی اختیار کرو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بد خیال سے بچا، اس طرح آسانیاں پیدا ہوں گی اور نئے نئے خیالات دل میں ڈال دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل کی بدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا خیال ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے، اللہ کے حبیب کی یاد دل میں رکھنی چاہیے۔ اچھے خیالات دل میں رکھو اور اللہ خود اچھا کرنے والا ہے۔ ناظرین، واصف علی واصف کے اقوال زریں بہت ہی قابل تقلید ہیں، لہٰذا اگر ان کی کہیں سے کوئی کتاب آپ کو حاصل ہو تو اس کو ضرور پڑھا جائے، کیونکہ یہ صاحب بصیرت تھے اور راہ ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کتابیں مرتب کی ہیں سوال جواب کی صورت میں، جو انتہائی بصیرت افروز ہیں۔ ناظرین، واصف علی واصف ایک ایسے انسان ہیں جن کی پیروی میں ہم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ان خیالات کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔